أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم صدق الله العظيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد تمام قسم کی حمد و ثنا تعریف کبریائی بڑائی اسے اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبہ ہے جو ساری کائنات کا خالق مالک میرا اور آپ کا مربی ہے اسے اللہ کے لیے ساری تعریفیں ہیں جو غفور ہے غفار ہے کریم ہے ستار ہے بعد اس کے آپ کے میرے آقا دو جہاں کے سردار الانبیاء پر کروڑ انگنت بے شمار درود و سلام ہو صلی اللہ علی محمد و آلہ وسلم قابل احترام بزرگوں عزیز دوستوں نوجوان ساتھیوں قرآن مجید کی جس آیت کی میں نے تلاوت کی ہے یہ آیت پارہ نمبر 3 سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 اس کے رکو نمبر 4 کی آیت نمبر 36 ہے آیت نمبر 36 اللہ تبارک تعالیٰ کہتا ہے اس آیت میں فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى فلما وضعتها لہذا جب جنا اس نے ولادت دی اس نے ایک اولاد کو جب اس نے ولادت دی قالت تو اس وقت اس نے کہا ربی اے میرے رب انی بے شک میں وضعتها انثى کہ میں نے جنا ایک لڑکی کو میں نے ولادت دی ایک لڑکی کو واللہ اعلم بما وضعت اور اللہ بہت بہتر جانتا ہے کہ جو کچھ اس نے جنا جو کچھ اس نے ولادت دی اللہ اس کو بہت بہتر جانتا ہے وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَى اور لڑکا اور لڑکی دونوں ایک جیسے نہیں ہوتے لڑکا لڑکی کی طرح نہیں ہوتا اور لڑکی لڑکے کی طرح نہیں ہوتی وَإِنِّي اور آگے عمران کی بیوی کہتی ہیں وَإِنِّي اور بے شک میں نے سمیتها اس کا نام رکھا ہے سمیتها اسم سے بنا ہوا ہے مریم اور بے شک میں نے اس بچی کا نام مریم رکھا وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا اور بے شک اے اللہ میں اس کو اور اس کی اولاد کو تیری پناہ میں دیتی ہوں کس چیز سے من الشیطان الرجیم شیطان مردود کے شر سے شیطان مردود سے اے اللہ میں اس بچی کو اور اس کی ہونے والی اولاد کو تیری پناہ میں دیتی ہوں یہ تھا آیت نمبر 36 کا لفظی ترجمہ
لفظی ترجمہ سننے کے بعد بخوبی یہ معلوم ہو رہا ہے کہ یہ آیت پچھلی آیت سے بڑا گہرا ربط رکھتی ہے، اور چونکہ پچھلی آیت سے اللہ تبارک تعالیٰ نے عمران کے خاندان کا تذکرہ خصوصیت کے ساتھ اللہ نے اس کی ابتدا کی ہے، جیسا کہ آیت نمبر 35 میں اللہ تبارک تعالیٰ کہتا ہے، آئیے اس کا ایک بار ترجمہ دیکھ لیں۔ اذ قالت امرأة عمران رب انی نذرت لك ما فی بطنی محررا، اور اس وقت کو بھی یاد کرو جبکہ عمران کی بیوی نے کہا اے میرے رب میں تجھ سے نظر مانتی ہوں، تیرے لیے جو کچھ میرے پیٹ میں ہے میں اس کو تیرے گھر کے لیے آزاد کر دوں گی، وقف کر دوں گی، اس کو تیرے گھر کے لیے نظر کر دوں گی۔ وَتَقَبَّلْ مِنِّي، اے اللہ یہ بہت بڑا کام ہے اس لیے تو مجھ سے یہ قبول فرما، اِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، بے شک تو بڑا سننے والا اور علم رکھنے والا ہے۔ آیت نمبر 35 میں عمران کی بیوی نے اللہ تبارک تعالیٰ سے یہ نظر مانی اور کہا کہ اللہ جو میرے پیٹ میں ہے وہ میں تیری راہ میں اس کو نظر کر دیتی ہوں، وقف کر دیتی ہوں، جو کچھ میرے پیٹ میں ہے میں اس کو آزاد کر دیتی ہوں، جو تیرے گھر کی مسجد اقصی کی وہ خدمت کرے گا، جو اولاد ہوگی وہ خدمت کرے گا۔ اب یہ تو حمل جب رہ گیا تھا اس وقت عمران کی بیوی نے یہ نظر مانی، اب جب حمل رہ جانے کے بعد اس مدت میں حمل کی مدت گزر جانے کے بعد جب اس کو اولاد ہوئی، جب اس کی اولاد کی ولادت ہوئی تو آیت نمبر 36 میں اللہ کہتا ہے فَلَمَّا وَضَعَتْهَا، جب اس نے بچہ جنی، جب اس نے اولاد دی، جب اس کی اولاد کی ولادت جب ہوئی تو اس نے دیکھا کہ اس کی امید کے خلاف ہو گیا۔ اس نے یہ امید کی تھی کہ اس کو لڑکا ہوگا، اسی لیے سے اس نے یہ کہا تھا کہ اللہ میں میرے لڑکے کو، میرے بیٹے کو تیرے گھر کی خدمت کے لیے میں وقف کر دوں گی۔ وہ دیکھا کہ تو بیٹی پیدا ہو گئی، اس نے کہا قالت رب انی وضعتها انثى، اے اللہ دیکھ تو صحیح میں نے ایک بیٹی جنی ہے۔ ظاہر سی بات ہے کئی سالوں تک اولاد نہیں ہو رہی تھی، تو رب تعالیٰ سے دعا کرتی ہیں کہ اللہ اگر مجھے اولاد ہو جائے تو میں اس کو تیرے گھر کے لیے نظر کر دوں گی، تیرے گھر کے لیے وقف کر دوں گی، جو تیرے گھر کی خدمت کرے گا۔ اور جب اولاد پیدا ہو گئی تو امید کے خلاف ہو گیا کہ معاملہ جہاں لڑکا پیدا ہونا تھا وہاں لڑکی پیدا ہو گئی، تو کہا کہ اللہ بے شک تو دیکھ رہا ہے کہ میں نے ایک لڑکی کو جنا ہے، واللہ اعلم بما وضعت، اللہ کہتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ بخوبی جانتا ہے کہ اس نے کیا جنا ہے۔ بہت ہی زبردست آیت کا ٹکڑا ہے۔ آیت نمبر 36، اس آیت سے ہمیں ایک اور چیز قرآن مجید کی آیتوں کی کچھ انوکھی خصوصیات ہمیں آج معلوم ہوں گی۔ آیت نمبر 36 میں کا جو پہلا ٹکڑا ہے وہ یہ ہے کہ جب اس نے اولاد جنی تو اس وقت دیکھا کہ وہ بیٹی ہے، لڑکی ہے، تو کہا اللہ تو دیکھ رہا ہے کہ میں نے بیٹی کو جنا ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کا جملہ ہے واللہ اعلم بما وضعت، یہ قرآن مجید کی آیتوں کا نزول اللہ تبارک تعالیٰ کر رہا ہے، تو اللہ تبارک تعالیٰ کہتا ہے واللہ اعلم بما وضعت، اور اللہ تبارک تعالیٰ بہت بہتر جانتا ہے کہ اس نے کیا جنا۔ بہت بہتر سے کیا مراد ہے؟ اعلم یعنی
اس سے بہت بہتر جانتا ہے اور پوری دنیا والوں سے بہت بہتر جانتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ کہ اس نے کیا جنا ہے، کیا کچھ جنا ہے. واللہ اعلم بما وضعت، بما وضعت، ماں بیما یعنی جو کچھ. اب یہاں پر کسی جاندار چیز کی طرف اشارہ نہیں ہے کہ اس نے جو چیز جنا ہے وہ انسان کی اولاد ہے اور وہ لڑکی ہے، اس چیز کی طرف اشارہ نہیں ہے. واللہ اعلم بما وضعت، اللہ تبارک تعالیٰ بہت خوب جانتا ہے کہ اس نے کیا کچھ جنا ہے، کس ہستی کو اس نے جنم دیا ہے، یہ اللہ تبارک تعالیٰ بہتر جانتا ہے. اور ماں یہ سمجھ رہی ہے میں نے تو ایک لڑکی کو جنم دے دیا. اللہ جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی ہستی کو پیدا کیا کہ جس کے بطن سے ایک پیغمبر اور ایک رسول پیدا ہوں گے جو بغیر باپ کے ہوں گے، اور یہ عورت بھی ایسی عورت، ایسی برگزیدہ عورت ہوگی کہ جس کو کوئی بشر نہ چھوئے گا. واللہ اعلم بما وضعت، اللہ بخوب جانتا ہے کہ اس نے کیا کچھ جنا ہے. گویا کہ فضیلت تفضل کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ حسرت کر رہی ہے اور اعتذار کر رہی ہے. دو چیزیں عمران کی بیوی کر رہی تھی. ایک حسرت کر رہی تھی کہ اللہ میں نے بیٹی کو جنا، افسوس، جبکہ میں امید کر رہی تھی کہ بیٹا ہوتا تو تیری راہ میں اس کو خوب خدمت کے لگا دیتی. اور دوسرا اعتذار تھا، عذر تھا، اللہ کہ یہ تو بیٹی ہے، لڑکی ہے، اور لڑکی لڑکے جیسا نہیں ہوتی، کیسے خدمت کرے گی اللہ؟ جو میں نے تجھ سے منت مانگی مجھے تو پورا کرنا لازم ہے ہی، مگر یہ عذر ہے اللہ کہ میں نے جس نیت سے اولاد تجھ سے مانگی تھی وہ خدمت پوری نہیں ہو سکے گی، یا جیسا اس کا حق ہے ویسا حق ادا نہیں ہو سکے گا. اللہ یہ عذر ہے میری طرف سے کہ مجھے جننا چاہیے تھا بیٹا، مگر میں نے بیٹی کو جنم دیا، ایک لڑکی کو جنم دیا. تو ایک حسرت ہے، دوسرا اعتذار ہے، عذر پیش کر رہی ہے. اللہ کہتا ہے اس کا افسوس، اس کی حسرت اور اس کا عذر کوئی معنی نہیں رکھتا. واللہ اعلم بما وضعت، اللہ تبارک تعالیٰ بخوبی جانتا ہے کہ اس نے کیا کچھ جنا ہے. بما، ماں کیا کچھ، ایسی چیزوں کی طرف اشارہ ہے جو کسی خاص جاندار کی طرف یا اس لڑکی کی طرف اشارہ نہیں، بلکہ اس لڑکی کے ساتھ ساتھ جو چیزیں لے کر اس دنیا میں آ رہی تھی ان ساری اچھائی اور بھلائیوں کی طرف اشارہ ہے. اللہ تبارک تعالیٰ اسی صورت میں اور دوسرے مقامات پر اللہ تبارک تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے کہتا ہے کہ سلامتی ہو عیسیٰ ابن مریم پر جس دن وہ پیدا ہوئے اور جس دن وہ مریں گے. یعنی سلامتی کب سے عیسیٰ علیہ السلام پر؟ جب سے وہ پیدا ہوئے، پیدا ہوتے ہی ان کے اوپر سلامتی، برکتوں کا نزول شروع ہو گیا. عیسیٰ علیہ السلام واحد ہستی ہے جن کی بہت خاص فضیلت ہے، ماں کے ساتھ میں ہے، بہت خاص فضیلت. انشاءاللہ وہ حدیث آج آپ کے آگے رکھوں گا. تو ایسی بہت سارے فضائل، برکات، رحمتوں کے ساتھ وہ لڑکی پیدا ہوئی تھی. تو اللہ کہتا ہے واللہ اعلم بما وضعت، اللہ تعالیٰ بہت بخوبی جانتا ہے کہ اس نے کیا کچھ جنا. قرآن مجید کے مشہور نسخوں میں سے یہ آیت کا ٹکڑا ہے جس میں واللہ اعلم بما وضعت، یعنی اللہ تعالیٰ بہت بخوبی جانتا ہے کہ اس نے کیا کچھ جنا. یہ جو ٹکڑا ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف منسوب ہے. قرآن مجید جہاں کہیں دنیا میں آپ کو ملیں گے اس میں وضعت آخر کا جو تے ہے اس پر جزم ملے گا اور عین کے اوپر زبر ملے گا، یعنی اشارہ کیا عمران کی بیوی کی طرف اور جملہ منسوب کیا گیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بخوبی جانتا ہے کہ اس نے کیا جنا. اس کی قرأت حافظ امام ابن کثیر رحمہ اللہ کے مطابق اس کی قرأت اس طرح بھی کی گئی ہے، اس کی تلاوت اس طرح بھی کی گئی ہے واللہ اعلم بما وضعت، واللہ اعلم بما وضعت کہ اللہ تعالیٰ بخوبی جانتا ہے کہ میں نے کیا جانا. تب یہ جملہ
عمران کی بیوی کا ہی ہوگا، جس طرح وہ اس جملے سے پہلے وہ کہتے ہیں کہ اللہ بے شک میں نے ایک لڑکی کو جنا ہے اور اللہ بخوبی جانتا ہے کہ میں نے کیا جنا ہے۔ اے اللہ میں اس لڑکی کو اور اس کی اولاد کو تیری پناہ میں دیتی ہوں شیطان مردود سے۔ تو گویا کہ پوری آیت کا ایک ایک ٹکڑا عمران کی بیوی ہی کی طرف منسوب ہوگا دوسری قرات کے مطابق، مگر جو قرات مشہور ہے اس کے مطابق واللہ اعلم بما وضعت، یہ ٹکڑا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف منسوب ہوگا، جس کا مطلب ہے اللہ تبارک و تعالیٰ بخوبی جانتا ہے کہ اس نے کیا جنا۔ زیادہ صحیح اور مناسب یہ والی تلاوت اور قرات صحیح نظر آ رہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بخوبی جانتا ہے کہ اس نے کیا کچھ جنا تفضل اور برکت اور رحمتوں کے اعتبار سے۔ وَلَيْسَ الذَّكْرُ كَالْأُنثَىٰ، اب عمران کی بیوی کہتی ہیں کہ اللہ لَيْسَ الذَّكْرُ كَالْأُنثَىٰ، کہ لڑکا لڑکی کی طرح نہیں ہوتا، میں نے امید کی تھی کہ لڑکا ہوگا مگر لڑکی ہو گئی۔ جس طرح لڑکا ہوتا ہے ویسے وہ لڑکا لڑکی کی طرح نہیں ہوتا، نہیں لڑکی لڑکے کی طرح ہوتی ہے۔ وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مریم، اللہ میں نے اس کا نام مریم۔ وَلَيْسَ الذَّكْرُ كَالْأُنثَىٰ، اللہ لڑکا لڑکے کی طرح نہیں ہوتا۔ قرآن مجید کی آیت کا یہ جو ٹکڑا ہے سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 36 اس بات پر دعوت کرتا ہے، اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ فطری اعتبار سے کبھی مرد اور عورت ایک جیسے نہیں ہو سکتے۔ فطری اعتبار سے، خلقت کے اعتبار سے لڑکا لڑکے کی طرح نہیں ہو سکتا۔ اب جس تناظر میں یہ ٹکڑا بیان کیا گیا ہے قرآن مجید میں، وہ خدمت کے اعتبار سے، محنت مشقت کے اعتبار سے ہی بیان کیا گیا ہے، کیونکہ مسجد اقصیٰ کی خدمت کے لیے اس بچے کو نظر کرنا چاہتی تھی، تو اس وقت جب لڑکی پیدا ہوئی تو ہائے اور افسوس کے ساتھ کہا کہ مجھے تو لڑکی ہو گئی۔ یقیناً لڑکا جس طرح محنت اور مشقت کر سکتا ہے اللہ کے گھر کی خدمت کے لیے، لڑکی نہیں کر سکتی۔ معلوم ہوا کہ فطرت کے اعتبار سے اور خلقت کے اعتبار سے جو کہ موضوع ہے محنت و مشقت کرنے کے لیے، لڑکا لڑکی کی طرح نہیں ہو سکتا یا لڑکی لڑکی کی طرح نہیں ہو سکتی۔ اس لیے قرآن مجید کی اس آیت کے ٹکڑے سے یہ عقیدہ، یہ ذہن اور یہ اصول اور یہ ضابطہ ملا کہ بیجا اپنی لڑکیوں کو، اپنی بچیوں کو ذہنی اعتبار سے اس طرح انہیں نہ سمجھایا جائے، اس طرح ان کی ذہنی پرورش نہ کی جائے کہ تو کسی سے کم نہیں، تو کسی لڑکے سے کم نہیں، یہ کہہ کر انہیں آسمان پر نہ چڑھایا جائے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے قدرتی اور فطری اعتبار سے پیدا اس لیے کیا کہ دونوں میں فرق ہے۔ اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ کندھے سے کندھا لگا کر چلنے کے چکر میں آ کر وہ برائی میں مبتلا ہو جاتی ہے، یا اس کو لوگ برائی میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ جب کوئی لڑکے اور لڑکی میں کوئی فرق باقی نہیں رہے گا معاشرے میں، تو ظاہر سی بات ہے مرد اور عورت کا اختلاط ہوگا، مرد اور عورت کا اختلاط ہوگا۔ یہ اختلاط اسی وجہ سے ہو رہا ہے کیونکہ دونوں کو ایک جیسا سمجھا جا رہا ہے، ہر میدان میں ایک جیسا سمجھا جا رہا ہے۔ یہ سمجھنا ایک الگ چیز ہے کہ دونوں ایک جیسی پڑھائی کریں، عورت کی ذہنیت کو اس طرح سنوارا جائے، اس طرح اس کو پروان چڑھا جائے کہ وہ سمجھنے یہ لگے کہ میں کسی سے کم نہیں، میں کسی لڑکے سے کم نہیں، تو ظاہر سی بات ہے وہ جہاں جسمانی اعتبار سے مردوں سے یا لڑکوں سے کمزور ہے، وہیں پر وہ ذہنی اعتبار سے کچھ ایسے سائیکالوجی کا، کچھ ایسی فلسفی کا شکار ہو جائے گی جو اس کو ذہنی اعتبار سے کند ذہن کر دے گی۔ بھلے ہی وہ دنیا اعتبار سے ایک ڈاکٹر کے مقابلے ڈاکٹر بن جائے گی، مگر ذہنی اعتبار سے وہ سائیکولوجیکلی انفیکٹڈ ہو جائے گی۔ یہاں تک کہ جس طرح ایک مرد معاشرے کی مصیبتوں کو اٹھاتے ہوئے ٹینشن کو جھیل سکتا ہے، عورت نہیں جھیل پاتی ہے۔ اکثر خبریں وغیرہ شائع ہوتی ہیں کہ خودکشی کرنے والوں کی لسٹ میں
سب سے زیادہ پرسنٹیج خواتین کا ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ جس طرح معاشرے سے آنے والی مصیبتوں کے ایک لڑکا یا ایک مرد برداشت کر سکتا ہے، عورت کے اندر وہ سکت نہیں ہوتی. بہتر یہ ہے کہ اس کو ایسی ذہنیت کے ساتھ اس کے ذہن کو پروان چڑھایا جائے کہ تو فطری اعتبار سے کمزور ہے، یہ حقیقت ہے، حقیقت سے منہ پھیرنے سے حقیقت نہیں بدلنے والی. ہاں، ذہنی اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود عورتوں کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ بسا اوقات عورتیں مردوں کے مقابلے میں بہت زیادہ عقل اور ہوشیاری رکھتی ہیں. یہی وجہ ہے کہ پڑھائی لکھائی میں بھی لڑکیاں جس طرح میتھمیٹکس اور حساب کو سوالو کرتی ہیں، لڑکے سوالو نہیں کر پاتے. ذہنی اعتبار سے جب وہ کسی چیز کے پیچھے لگ جاتی ہے تو ان کی دھن ایک الگ ہوتی ہے کہ بہت جلدی وہ گراسپ بھی کر لیتی ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ہر میدان میں بازی مارتے پھریں، جبکہ ان کی زندگی، ان کی شان و شوکت، ان کی حکومت وہ ہے جو اللہ اس کے رسول نے کہا کہ اس کا گھر ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار احادیث ہے. جیسا کہ مجھے ایک حدیث یاد آتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ عورت اپنے شوہر کا جو حق ادا کرے گی وہ اس طرح کہ اپنے گھر میں اپنے شوہر کے بال بچوں کی حفاظت کرے گی، اس کے مال و دولت کی حفاظت کرے گی اور اس میں خیانت نہ کرے گی. یہ حدیث کا مطلب یہ ہے عورت اپنے گھر کی، اپنے بال بچوں کی حفاظت کرے گی. یہ اصل جہاد ہے اس کا، یہ اصل جد و جہد ہے جو اس کو یہ گھر میں کام کرنا ہے. اگر اس کے باہر نکالا جائے تو معاشرے میں نقصانات ہوتے ہیں آ رہے ہیں. جہاں تک علم کا تعلق ہے، جو پڑھانا چاہتے ہیں آپ پڑھائیے. اسلام کے دائرے میں رہ کر علم آ جانے کے بعد وہ دنیا پر حکومت کرے، یہ ضروری نہیں ہے. آج ہم کیا چاہتے ہیں کہ اگر اس نے بہت کچھ کر لی تو ہم چاہتے ہیں کہ وہ کارپوریٹر بھی بن جائے، پھر ہم چاہتے ہیں کہ وہ ایم ایل اے بھی بن جائے، پھر ہم چاہیں گے کہ وہ پرائم منسٹر بھی بن جائے. مگر عورت کی حکومت عام طور پر ہر زمانے میں معاشرہ اس کو ناپسند کرتا آیا ہے. معاشرہ عام طور پر فطری اعتبار اس کو ناپسند کرتا آیا ہے. علم جتنا چاہے آپ دیجئے، کوالیفیکیشن جتنا چاہے آپ دیجئے، اسلام کے دائرے میں رہ کر اس کو حکومت ملے یہ ضروری نہیں ہے. اسی وجہ سے اسلام میں امامت عورت کی نہیں رکھی گئی کہ آدمی اس کے پیچھے امامت کرے، چاہے کچھ بھی ہو جائے ماحول. عورت امامت آدمیوں کی نہیں کر سکتی، عورت کی امامت کر سکتی ہے. تو یہ آیت کا ٹکڑا ہی بتلا رہا ہے لیس الذکر کالانثی، لڑکا لڑکی کی طرح نہیں ہوتا. آیت میں بھی بڑی انوکھی بات ہے. حالانکہ عمران کی بیوی نے لڑکی کو جانا تھا تو بولنا اس طرح چاہیے تھا کہ اللہ لڑکی کو جانا ہے، لڑکی لڑکے کی طرح نہیں ہوتی. مگر یہاں پر لڑکے کا تذکرہ پہلے آیا، لیس الذکر کالانثی، اے اللہ لڑکا لڑکی کی طرح نہیں ہوتا. گویا کہ یہاں پر پھر سبقت دی گئی لڑکے کو لڑکی کے مقابلے میں. یہ اس لیے نہیں ہے کہ کوئی خصوصیت ہے، یہ صرف اور صرف فطرت اور خلقت کے اعتبار سے، پیدائش کے اعتبار سے لڑکے کو مضبوطی دی گئی ہے. اس کے بعد تیسرے ٹکڑے میں وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ، اللہ بے شک میں نے اس کا نام مریم رکھا. جیسے ہی حضرت مریم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تو ماں نے کیا کیا؟ اس کا نام کیا رکھا؟ مریم. پیدا ہوتے ہی بچی کا نام رکھا مریم. میں کہتا ہوں یہ ایک آیت کافی ہے ہمارے مسلمانوں کے ذہن دماغ کو کھولنے کے لیے کہ اولاد پیدا ہوتے ہی اس کا نام رکھا جائے. بہت افسوس ہوتا ہے صاحب، بہت افسوس ہوتا ہے. 8 دن کے بعد بھی میرے کو فون آتے ہیں، سراج بھائی لڑکا ہوا ہے 8 دن پہلے، کیا نام رکھوں؟ 8 دن گزر گئے، 15 دن گزر گئے، کوئی نام نہیں. اچھا کہتے ہیں گھر میں منا بول کے پکار لیے. اچھا گھر میں پیدا ہوتے منا بول دیے، 4 دن بعد دادا بولے کہ یہ میرا لاڈلا ہے تو لاڈلا نام رکھ دیے. اس کے بعد ماں نے بولی کہ نہیں اس کا نام دادا کے نام پہ سے حفیظ ہونا چاہیے تو ایک نے حفیظ رکھ دیے، اور ایک نے بولے کہ نہیں ہمارے خاندان میں ایسے ویسے نام نہیں رہتے، ہمارے خاندان میں ہر ایک نام سے پہلے محمد رکھا جاتا تو محمد بول کے رفیق بول کے کر دیے. اب جس کا ایک نام ہونا چاہیے تھا، ایک منا ہو گیا، ایک لاڈلا ہو گیا، ایک کیا ہے محمد رفیق ہو گیا، اور ایک کیا ہے حفیظ ہو گیا.
ارے ایک ہی آدمی کے 4-4 5-5 نام. اب جب ایڈمیشن کی جب باری آتی ہے کیا نام لکھے, آخر سمجھ میں نہیں آتا کیا نام لکھے. جبکہ قرآن مجید کی آیت اس بات کو سمجھا رہی ہے وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مریم. جیسے ہی ولادت ہوئی تو رب سے دعا کرتے ہیں اللہ میں تو لڑکی جنی. اور ظاہر سی بات ہے, دیکھیے یہ تعجب والی بات ہے نا, ان کو جب لڑکی ہوئی تو تعجب والی بات تھی کہ اللہ میں لڑکی جنی, اور لڑکی لڑکے کی طرح نہیں ہوتی. تو ظاہر سی بات یہ حیرت ان کو 8 دن کے بعد تو نہیں ہوئی ہوں گی, 15 دن کے بعد تو حیرت نہیں ہو رہی, 15 دن کے بعد سمجھ میں آ رہی ہے تو لڑکی ہے, ایسا تو نہیں ہو سکتا. جیسے ہی انہوں نے جنا دیکھا کہ لڑکی ہو گئی, اس کا نام مریم رکھ دیا. پیدا ہوتے ہی لڑکی کا نام کیا رکھا؟ تو ہم مسلمانوں میں یہ تبدیلی کب آئے گی؟ یہ تبدیلی کب آئے گی کہ اولاد ہوتے ہی اس کا نام رکھ دیا جائے؟ اور یہ کب ہوگا؟ اولاد پیدا ہوتے نام رکھنے کا سسٹم کب ہوگا؟ جب اس کی پلاننگ کے بعد پہلے ہو. اللہ تبارک پورے 9 مہینے دے رہا ہے, تو 9 میں سے 2 نکال دو, 7 مہینے, 2 مہینے کے بعد تو کنفرم ہو جا رہا ہے کچھ تو ہے. 2 مہینے عورت کو حیض نہیں ہوتا ہے, اللہ تبارک اس کو غذا بنا کر رکھ رہا ہے. 2 مہینے بھی اگر نکال دو 7 مہینے, چلو 7 میں سے ایک اور نکال دو, پورے 6 مہینے باقی ہے آپ کے پاس. 6 مہینے پلاننگ نہیں کر سکتے اس کا کیا نام رکھا جائے؟ نہیں صاحب معلوم نہیں ہوتا لڑکا ہوگا کہ لڑکی ہوں گی. ارے دونوں کے 4-4 نام رکھ دو, دونوں طرف سے 4-4 نام, لڑکے کے 4 نام, لڑکی کے 4 نام. چاروں میں سے کیا کرنا ڈیسائیڈ کر لو. لڑکا ہوا تو یہ نام رکھیں گے, لڑکی ہوگی تو یہ نام. فائنل ہو گیا. 6 مہینے ٹائم ہے تمہارے پاس. دادا سے پوچھ لو, دادی سے پوچھ لو, ساس سے پوچھ لو, سسر سے پوچھ لو, چاچا سے پوچھ لو, چاچی سے پوچھ لو. بعد میں بولنا نہیں, پیدا ہوتے ہی میں نے یہ نام رکھی تو چاچی نے یہ نام رکھ دیا, خالہ نے یہ نام رکھ دیے. نہیں ہماری نانی کو تو پٹ رہا ہی نہیں ہے نام بالکل, انہوں نے یہ نام رکھ دیے. پیدا ہو کے 15 دن گزر جاتے تبھی بھی ناموں کے اوپر باقاعدہ جھگڑے ہوتے ہیں, نہیں ہوتے مسلمان معاشرے میں. اور پریشان کیا جاتا ہے مولانا لوگ, عالموں کو, مولانا ہم نے یہ نام رکھی ہے صحیح ہے کیا؟ اور نام بھی کہاں سے ڈھونڈتے ہیں؟ اللہ اکبر, نام ڈھونڈتے ہیں ٹی وی سیریلوں سے. ہر روز دن رات 24 گھنٹے ٹی وی کے سامنے بیٹھے ہوئے رہتے ہیں. ٹی وی میں کسی مسلمان کا نام, وہ شیعہ ہے کیا ہے, وہ نہیں کچھ بھی مطلب ایکٹنگ اچھی کر رہی ہے اور لوگوں نے اس کا نام استعمال کرے, ٹی وی میں مشہور ہو گئی, وہی نام رکھنے کا. ایک نام ایک صاحب نے پوچھے, سراج بھائی زوئبہ نام رکھوں گا, زوئبہ. بولا اچھے سے بول کے بتاؤ ذرا, بولنے بھی نہیں آ رہا. تو کیوں بولے؟ وہ ٹی وی میں خود مشہور ہوگی بولے. وہ ارے اللہ کے بندے, کچھ اس کا معنی مطلب کچھ نکلتا ہے نہیں نکلتا وہ بھی تو دیکھ. ایک اور ایگزامپل دیتا میں آپ کو. سکھ لوگوں کا اثر مسلمان پر کیسے ہو رہا ہے. حالانکہ کوئی غلط نہیں ہے یہ نام, مگر رکھ رہے ہیں. خوشی نام رکھنا, یہ خوشی کیا ہے؟ مسکان نام رکھنا, یہ مسلمان نہیں رکھتے عام طور پر ایسا. سکھوں میں آپ جا کر دیکھو نارملی آپ کو ملے گا. اب فلموں میں یہ نام زیادہ ہیرو ہیروئنوں نے استعمال کر لیے, ایکٹروں نے ٹی ویوں میں استعمال کر لیے. خوشی مسکان مسلمان میں رکھ رہے ہیں. کیوں؟ کیا مسلمان, یہ جو اسلام ہے, یہ مسلمان جو ہیں یہ دینے والی قوم ہے کہ لینے والی قوم ہے؟ کیا خیال ہے آپ کا؟ دینے والی ہے کہ لینے والی ہے؟ اسلام قوم, مسلمان قوم کیسی ہے؟ ہمیشہ دینے والی کبھی لیتی نہیں ہے. لوگ ان سے سیکھنا چاہیے تہذیب اور تمدن, کلچر. ہاں جو دوسروں سے سیکھ رہی ہے کیسے جیے, کیسے کھائے, کیسے پیے, کیا نام رکھے, کیسے نام رکھے, لوگوں سے سیکھ رہی ہے. اللہ اکبر, لوگ ایسے نام رکھتے ہیں اس کا کوئی معنی مطلب تک نہیں ہوتا. یہاں تک کہ کچھ تو بالکل ہی ایسے شرکیہ نام رکھ لیتے ہیں جس کی کوئی انتہا نہیں. خیر ناموں کے اوپر درس دینا میرا مقصد نہیں آج. میرا مقصد اس آیت سے جو استدلال ہو رہا ہے وہی ہے کہ بچہ پیدا ہوتے ہی اس کا نام رکھا جائے. یہ تب ممکن ہے جب اس کے لیے پلاننگ بہت پہلے کی جائے, پہلے ہی سے فائنل کر دیا جائے کہ لڑکا ہوگا تو یہ نام, لڑکی ہوگی تو یہ نام. لڑکا ہوگا تو میں اس کا نام ابراہیم رکھوں گا, لڑکی ہوگی تو اس کا نام میں تسکین رکھوں گا. فائنل ہو گیا, میاں بیوی نے ڈیسائیڈ کر لیے, دادا سے پوچھ لے, نانا سے پوچھ لے, سب سے پوچھ لے. جیسے ہی لڑکا ہوا یا تو لڑکا ہونے والا ہے یا لڑکی ہونے والا ہے انشاءاللہ, اگر آپ خوش قسمت ہے تو. اب تیسری چیز کی امید ہی مت کرو اللہ کی ذات سے. اور لڑکا ہوگا عمران رکھ لیا, لڑکی ہوگی تسکین رکھ لیا, بات ختم ہو گئی, فائنل. اب جب ایسے نام رکھے جاتے ہیں, فائنل ہو جاتے ہیں, اگر آپ گھر میں کوئی نام پیار سے پکار بھی لے, وہ کبھی آپ کے فائلوں میں اس کا نام نہیں آتا ہے, ایڈمیشن کے وقت یہ نام نہیں آتا ہے, کارپوریشن
जो प्यार से पुकारे जाते हैं कभी आते ही नहीं है बीच में। आपके नाम वही नाम आएंगे जो आपने रखे, पहले से डिसाइड किए हुए। जाइए, जिस तरह कुरान मजीद की आयत कह रही है खिन्नी सम्मैतुहा मरियम, जैसे ही पैदा हुई बच्ची तो उसका नाम मरियम रखा गया। क्या ये हमारा इस्तेदलाल इस आयत से दुरुस्त है? इसको जानने के लिए आइए चंद अहादीस मुबारक हम देखते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में क्या होता था और हम प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से कितने दूर हैं। हमारा तौर तरीका, हमने अपनी मर्जी से इस्लाम को समझा, अपनी मर्जी से इस्लाम, हमारी खुद की इस्लामी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो क्या सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माना कैसा था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में नाम किस तरह रखे जाते थे? आइए चंद हदीस हम देख लेते हैं। सही बुखारी की हदीस, सही मुस्लिम की हदीस। सही मुस्लिम हदीस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वुलिद लियल लैलतु गुलाम फसम्मैतुहु बिइस्मि अबी इब्राहीम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कल रात को ही मुझे लड़का हुआ, फसम्मैतुहु बिइस्मि अबी इब्राहीम, मैंने उस लड़के का नाम मेरे बाप के नाम पर रखा, इब्राहीम, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। आप सल्लम अपने बाप कहते थे उनको, असल अंबिया के खानदान के एतबार से आप सल्लम के बाप हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। कल रात को ही बेटा हुआ और आप सल्लम ने नाम कल रात को ही रख दिया, क्या? मेरे बेटे का नाम मैंने रख दिया इब्राहीम। आप सल्लम की ये सुन्नत नहीं है और यही हदीस भी नहीं है। हालांकि ये काम आप सबने कितनी मर्तबा किया। एक बड़ा अजीब सवाल आप लोगों से कर रहा हूँ। लोग बहुत परेशान हैं आज सुन्नत में और हदीस के अंदर फ़र्क करने में। जो काम आप सल्लम बार बार करे वो सुन्नत, एक बार करे तो सुन्नत नहीं। ऐसा जहन देते हैं, कुछ मिसालें देते हैं और उसके लिए मंतिक गलत इस्तेमाल करते हैं, लॉजिक गलत इस्तेमाल करते हैं। सर मैंने इरादा किया था पिछले हफ्ते के आज का दर्स में शायद उसी पर दूंगा, सुन्नत और हदीस में फ़र्क, मगर जैसा कि कुरान की आयतों को देखा तो इसकी अहमियत ज़्यादा नज़र आई। वो मसला फिर लोग मुझे छोटा नज़र आया तो मैंने उसको छोड़ दिया। बहरहाल अभी बात निकली तो बतला रहा हूँ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो लड़के हुए, जब पैदा हुए उसके कुछ ही दिनों बाद इंतकाल भी हो गया। तो आपने कितनी बार किया नाम रखने का सिस्टम? बहुत कम बार, है ना? तो आप सल्लम अपने बेटे का नाम इब्राहिम रख रहे हैं, तो ये सुन्नत हुई कि नहीं हुई? भले एक बार भी क्यों ना करे। सहाबा तो आप सल्लम का काम ये देखते, आप सल्लम ने किया तो करते थे, वो सोचते नहीं थे कि सुन्नत है, फ़र्ज है, वाजिब है, नफिल है, मुस्तहब है, मकरूह है, नहीं सोचते थे, कर डालते थे। आप सल्लम ने किया है, कर डालते। तो आप सल्लम की ये सुन्नत है कि जैसे ही बेटा पैदा आप सल्लम ने उसका नाम इब्राहिम रखा। बहरहाल इसी हदीस में लंबा है कि आप सल्लम बाद में वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम का इंतकाल हो जाता है, इब्राहिम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का। एक और हदीस देखते हैं, बड़ी प्यारी हदीस है, आँखों को अश्क बार करने वाली। सही बुखारी की हदीस है। हज़रत अनस बिन मालिक इस हदीस का रावी है। वो कहते हैं कान इब्न अबी तलहा यश्तकी फ़खरज अबू तलहा फ़क़ुबिद सबिय्यु। अबू तलहा के बेटे, अबू तलहा एक सहाबी रसूल है। अनस बिन मालिक कहते हैं अबू तलहा के बेटे एक दिन बीमार हो गए। हज़रत अबू तलहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु किसी काम से घर के बाहर निकले, सफ़र के लिए गए। फलम्मा रजा अबू तलहा, जब अबू तलहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वापस आए अपने काम से, घर पर आए, क़ाल मा फ़अल इब्नी, अपनी बीवी से पूछा बेटा कैसा है, क्या हाल है मेरे बेटे का? बीमार था ना, बीमारी के हालत में छोड़ कर गए थे, वापस आने के बाद पूछा मेरा बेटा कैसा है, खैरियत तो है सब? तो उनकी बीवी उम्मे सुलैम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा सहाबिया हैं, वो कहती है हुआ अस्कनु मा कान, अबू तलहा वो अब पहले से बहुत ज़्यादा सुकून की हालत में, बहुत ज़्यादा आराम में। फ़क़र्रबत इलैहिल अशा फ़तअश्शा, फिर उनके लिए वो खाना निकालती हैं, सुकून से खाना खाते हैं, फिर अपनी बीवी से
صحبت کرتے ہیں اور جب فارغ ہو جاتے ہیں اپنے کھانے پینے اور بیوی سے صحبت کرنے کے بعد، فلما فارغ ہو جانے کے بعد قالت، ان کی بیوی ان سے کہتی ہیں وارثبی، جاؤ اپنے بچے کو دفن کر کے آ جاؤ، جاؤ اپنے بچے کو، اپنے بیٹے کو دفن کر کے آ جاؤ۔ صحابی رسول ابو طلحہ جب یہ خبر ملتی ہے بڑے غمگین ہوتے ہیں، اپنے بچوں کو لے جا کر دفن کر کے آ جاتے ہیں۔ فلما اصبح ابو طلحہ، جب صبح ہوئی تو ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب صبح کی اتا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، فاخبرہ، اس پورے معاملے کی خبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی کہ ایسا اور ایسا ہوا، میرا بیٹا بیمار ہو گیا تھا، میں گیا واپس آیا تو اس طرح میں بیوی نے میرے ساتھ معاملہ کیا، بہرحال میرے بیٹے کا انتقال ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر جو غمگینی کے آثار تھے، حزن اور غم کے جو آثار تھے، اس کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی سمجھ گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ارستم اللیلہ، کیا تم نے کل رات اپنی بیوی سے صحبت کی ہے؟ پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو کہا ہاں۔ قال نعم، قال اللہم بارک لہما، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اللہ کہ ان دونوں کے لیے برکت دے، ان دونوں کے لیے برکت دے، ان دونوں کے اس کام میں برکت دے۔ دیکھیے کیا کتنے معنی نکل سکتے ہیں۔ اللہم بارک لہما، اللہ تو ان میاں بیوی کے لیے برکت دے، اور برکت سے کیا مراد ہے آپ سمجھ سکتے ہیں۔ فولدت غلاما، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تھی کہ کچھ دنوں کے بعد، کچھ مہینوں کے بعد ابو طلحہ کی بیوی ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بچے کو، ایک بیٹے کو ولادت دی، ایک بیٹا پیدا ہوا۔ قال علی ابو طلحہ، انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مجھ سے ابو طلحہ نے کہا احفظہ حتی تأتی بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہا کہ اس بچے کو حفاظت کے ساتھ، اس حدیث میں بہت ساری چیزیں سیکھنی ہے، اس لیے پوری حدیث آپ کے آگے رکھ رہا ہوں۔ اصل جو ٹکڑا ہے وہ آخر کا ٹکڑا ہے جو اس آیت سے جڑا ہوا ہے، وہ بھی انشاءاللہ آپ کے آگے رکھوں گا۔ تو کہتے ہیں کہ اس بچے کو حفاظت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جا۔ فاتا بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس بچے کو لے کر پہنچا۔ وارسلت معہ بتمرات، ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو اس بچے کی ماں ہے، انہوں نے اس بچے کے ساتھ ساتھ مجھے کچھ کھجوریں بھی دے کر بھیجی تھی۔ فاخذہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کو لیا اور پوچھا، فقال معہ شیء، کیا اس بچے کے ساتھ اور کچھ ہے؟ تو لوگوں نے کہا نعم تمرات، ہاں اللہ رسول اس بچے کے ساتھ کھجوریں بھیجی گئی ہیں۔ فاخذہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم فمضغها، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجوریں لی، اپنے منہ میں رکھی، اس کو چبایا، ثم اخذ من فیہ، پھر اس کھجور کو نکال کر اس بچے کے منہ میں ڈال دیا۔ فجعلها فی الصبی یحنکہ بہ، اس کے ذریعے سے اس بچے کی تحنیک کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، مطلب جو کھجور چبایا تھا اس بچے کے منہ میں ڈال دیا برکت کے لیے۔ وسماہ عبداللہ، اور پھر اس بچے کا نام عبداللہ رکھا۔ یہ حدیث جو صحیح بخاری کی حدیث نمبر 5470 ہے، اس حدیث سے کیا معلوم ہوا؟ اس حدیث سے بہت نصیحتیں ملتی ہیں، صرف اس ایک حدیث پر 2 سے 3 گھنٹے درس دیا جا سکتا ہے ہماری اسلامی زندگی کو سنوارنے کے لیے۔ اصل جو نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے جیسے ہی بچہ پیدا ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دیا گیا، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تحنیک کی سنت ادا کر سکیں، تحنیک کا عمل کر سکیں۔ تحنیک کیا ہے؟ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو فوراً اس کو کسی نیک اچھے بزرگ کے پاس لے جایا جائے، اور وہ بزرگ کوئی میٹھی چیز چبا کر اس بچے کے منہ میں ڈال دیا جائے۔ یہ سنت ہے، یہ طریقہ ہے بچے کی پیدائش پر کرنے کا، اس سے اس بچے میں برکت آ جاتی ہے۔ وہ لعاب جو اس بزرگ کی زبانی اس بزرگ کے منہ سے نکلا ہے اس بچے تک پہنچ جاتا ہے۔ یہ برکت کا ایک طریقہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر بچے کے ساتھ اپنایا کرتے تھے، انشاءاللہ جس طرح دوسری حدیثیں آتی ہیں انشاءاللہ وہ بھی آپ کے آگے رکھوں گا۔ تو تحنیک ایک
سنت طریقہ ہے جو بچے کی پیدائش پر کرنا چاہیے. مسلمانوں کو اس کے بارے میں بھی زیادہ علم نہیں ہے. وہ چیزیں معلوم ہیں جو شریعت سے ثابت نہیں. بچہ پیدا ہوتے ہی نمک کے ذریعے سے اتارا جاتا ہے اس کے اوپر کی بلائیں, جھاڑو کے ذریعے سے اس کے اوپر مورچل مارا جاتا ہے, اور صدقہ و خیرات, بچے کی جان کا صدقہ و خیرات, نمک اور وہ گوبر کی بنی ہوئی اپلیاں, ان کے ذریعے سے اس کے اوپر کی بلائیں, یہ چیزیں معلوم ہے جو شریعت میں ثابت نہیں ہے. جو ہے اس کا علم نہیں ہے. دوسری چیز کیا معلوم ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کا نام فوراً کیا رکھا؟ عبداللہ اور عبد الرحمن. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں یہ اللہ کو یہ دو نام بہت زیادہ پسند ہیں, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام عبداللہ رکھا. معلوم ہوا اس آیت کے مطابق, آیت نمبر 36 سورہ آل عمران کی, بچہ پیدا ہوتے ہی اس کا نام رکھ دیا جائے. اس میں زیادہ دیری کرنا نقصان دہ ہے. ایک بچے کے 4 نام آج بھی, بالخصوص میں نے تو اورنگ آباد کی اس تہذیب میں دیکھا, ایک بچے کے 2 نام میرے کو اکثریت کے ساتھ ملے, 2 نام, جبکہ یہ صحیح نہیں ہے. ایک آدمی کی شناخت ایک نام سے ہی ہوتی ہے. پیار سے اس کو منا کہیں, اور کیا کہتے ہیں کچھ گڈو کہیں, پیار سے اس کو ایشو کہیں, پیار سے اس کو آپ کچھ بھی کہیں, اصل نام اس کا ایک ہی ہوتا ہے. یہ ضمنی نام ہے, ان سے اصل نام نہیں بدلتا. باقاعدہ بہت سارے لوگوں کے 2 نام صحیح سالم اچھے نام رکھے ہوئے ہیں. ایسے ایک شخص کا نام ہی عبد الرحمن بھی ہے اور محمد سلیم بھی ہے, ایک ہی شخص کا نام. ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ آئیے ایک اور حدیث دیکھ لیتے ہیں. چھوٹی حدیثیں ہیں, یہ بھی صحیح بخاری کی حدیث ہے. اس حدیث کے راوی حضرت جابر بن عبداللہ, حضرت جابر رضی اللہ عنہ اس حدیث کا راوی ہے. کہتے ہیں قال ولد لرجل منا غلاما, ہم میں سے ایک شخص کو ایک لڑکا پیدا ہوا, فسماہ القاسم, اس نے اپنے بچے کا نام قاسم رکھا. کیا رکھا؟ بہت اہم حدیث ہے, اس کا بھی علم بہت سارے مسلمانوں کو نہیں ہے. ہم نے خود ہمارے بچپن میں ایک لڑکے کا نام قاسم دیکھا ہے, قاسم رکھا تھا اس نے نام. کیا رکھ سکتے ہیں قاسم نام؟ دیکھیے حدیث دیکھیے, کہتے ہیں فسماہ القاسم, اس نے اپنے بچے کا نام قاسم رکھا. فقلنا, ہم نے اس سے کہا لا نکھنیک ابا القاسم, اے شخص ہم تجھے کبھی ابو القاسم بول کر نہیں پکار سکتے, ولا کرامتا, اور اس کے ذریعے سے تجھے عزت کبھی نہیں دیں گے ہم. کنیت ابو القاسم, یہ اس نائس کنیت کے ساتھ ہم تجھے کبھی نہیں پکار سکتے. عرب کے لوگوں میں کنیت بڑی اہمیت رکھتی ہے. کنیت کیا ہے؟ کنیت کہتے ہیں پہلا بچہ جو پیدا ہوگا اس بچے پر سے اس کا نام, اس بچے کے نام پہ سے اس باپ کو پکارا جاتا ہے. اس کو کہتے ہیں کنیت, ایک ٹائپ کا لقب ہی ہوتا ہے. بچے کا نام ہے فرض کیجئے سلیم تو ابو سلیم, سلمان تو ابو سلمان, باپ کو ابو سلمان بولتے ہیں, اس کو کہتے ہیں کنیت. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بیٹے کا نام قاسم تھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت, پہلے بیٹے کا نام قاسم تھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت ابو القاسم, تو کہا کہ ہم تجھے ابو القاسم نہیں پکار سکتے اور اس کے ذریعے سے تجھے عزت بھی نہیں دینے والے. جب وہ اس شخص کی بات معلوم ہوئی, فاخبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم, اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ خبر پہنچائی, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس بات کو سنا تو کہا سم ابنک عبد الرحمن, ایک کام کرو تم اپنے بچے کا نام بدل دو اور عبد الرحمن نام رکھو اس کا, قاسم مت رکھو. معلوم ہوا کہ بچے کا نام قاسم نہیں رکھنا اور نہیں کسی بچے کا نام ابو القاسم رکھنا. قاسم رکھنے سے باپ ابو القاسم ہو جائے گا اور بچے کا نام خود ابو القاسم, اس طرح ابو بکر نام رکھتے ہیں نا, ابو حذیفہ نام رکھتے ہیں, تو ایسا ابو القاسم بھی نام نہیں رکھنا. کہ یہ کنیت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ بہت سارے حدیثیں ہیں, وہ حدیثیں آپ کے آگے نہیں رکھ رہا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ کہتے ہیں کہ لوگوں میرے نام پر نام رکھو, میری کنیت مت رکھو. ہوا بھی ایسے, ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بازار میں جا رہے تھے, ایک شخص نے پکارا ابو القاسم, آپ صلی اللہ علیہ وسلم پلٹ کے دیکھے, معلوم ہے کہ کسی اور کو پکارا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت برا لگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لوگوں میرے نام پر نام رکھو, میری کنیت پر کنیت نہ رکھو. آئیے ایک اور حدیث دیکھتے ہیں, یہ بھی صحیح بخاری کی حدیث ہے, بخاری مسلم وغیرہ میں حدیث ہے. یہ میں بخاری کا متن, عربی متن آپ کے آگے رکھ رہا ہوں. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی, وہ کہتے ہیں ولد لی غلام, میرے پاس بیٹا پیدا ہوا,
فَأَتَيْتُ بِهِ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گیا. فَسَمَّاهُ إِبْرَاهِيمَ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نام ابراہیم رکھا. فَحَنَّكَهُ بِالتَّمْرَةِ، کھجور سے اس بچے کی تحنیک کی. تحنیک کا مطلب سمجھ میں آ گیا؟ کھجور سے اس بچے کی تحنیک کی. فَدَعَا لَهُ بِالْبَرْكَةِ، اور اس کے لیے برکت کی دعا کی. فَدَفَعَهُ إِلَيَّ، اور اس بچے کو میری طرف لوٹا دیا. یہ ساری حدیثیں اس بات پر دلالت کرتی ہے فَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مریم، میرے پاس جیسے بچی پیدا ہوئی میں نے اس کا نام مریم رکھا. ان احادیث سے معلوم ہے کہ جیسے ہی بچے پیدا ہوتے جا رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً ان کا نام رکھ رہے ہیں. 8 دن 15 دن 1 مہینہ یہاں تک کہ 6 مہینے گزر جاتے ہیں، نام میں کنفیوژن ہوتا ہے. یہ بڑی جہالت کی علامت ہے. مسلمانوں کے کلچر میں اور تہذیب میں یہ چیز رواج نہ پکڑے، یہ چیز نہ پنپے. یہ بڑی خطرناک برائی ہے، یہ معاشرے کو خراب کر رہی ہے. جو قوم دینے والی تھی وہ لینے والی بن رہی ہے. اس لیے پلاننگ بہت پہلے کیجیے تاکہ دینے والے بنے، لینے والے نہیں. پلاننگ بہت پہلے کیجیے، جیسے ہی بچہ پیدا اس کا نام رکھ دیا جائے. ایک اور حدیث آتی ہے، اس حدیث کو دیکھ لیتے ہیں. ہو سکتا ہے صرف یہ حدیث آپ کو معلوم اور وہ حدیث نہ معلوم ہو تو کنفیوژن پیدا ہو جائے. اور آج کل تو لوگ بڑے کیا کہتے ہیں کمر کس کے کھڑے ہیں. تو یہ حدیث دونوں خلاف ہے، اس لیے حدیثوں کو نہیں ماننا. کمر کس کے کھڑے ہیں یہ ثابت کرنے کے لیے حدیثوں میں تضاد ہوتا ہے، اس لیے حدیثوں کو نہیں مانو. اب کہا جاتے ہیں بھائی حدیثوں کو نہیں مانو تو کیا مانیں گے؟ جمعہ خطبے میں ان سے سنیں، جمعہ خطبے میں ان سے سنیں، دونوں بھی ٹکراتی ہوں گی. نہیں، اب بھی یہ مولانا سے یہ مولانا سے، دونوں سے. مولانا لوگوں کی باتیں اگر آپس میں ٹکرا جائے تب بھی بولیں گے دونوں صحیح، اور حدیث کی باتوں میں تھوڑا سا اگر تضاد نظر آئے حدیث کتابوں کو چھوڑ دینے کا. اللہ، یہ جہالت نہیں تو کیا ہے. آئیے ایک اور حدیث دیکھ لیتے ہیں. سنن ترمذی کی حدیث، سنن ابو داؤد کی حدیث، سنن ابن ماجہ، تینوں صحیح 6 کی کتابیں ہیں. سنن ابو داؤد حدیث نمبر 2839، سنن ترمذی حدیث نمبر 1522، سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3165. اور جو عربی متن پڑھ رہا ہے سنن ابو داؤد کا ہے. حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی، وہ کہتے ہیں ان رسول صلی اللہ علیہ وسلم قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کل غلام رہینۃ بعقیقہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ہر بچہ پیدا ہونے والا، ہر بچہ عقیقے کے عوض اللہ کے پاس رہن رکھا ہوا ہوتا ہے، گروی رکھا ہوا ہوتا ہے. تذبح عنہ، اس کی طرف سے، اس بچے کی طرف سے ذبح کیا کرو، یعنی کہ عقیقہ کیا کرو. یوم سابع، 7ویں دن. ویحلق، اور اس کا سر منڈاؤ. 7ویں دن اس بچے کی طرف سے عقیقہ کرو، اس کا سر منڈاؤ. ویسمى، اور اس کا نام بھی رکھو. سنن ابو داؤد کی حدیث، ترمذی کی اور ابن ماجہ کی. اس حدیث سے کیا معلوم؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ بچہ عقیقے کے عوض رہن رکھا ہوا ہوتا ہے. اس حدیث کے ٹکڑے سے معلوم ہوا کہ عقیقہ کرنا لازم ہے، ضروری. اگر آپ کے اندر استطاعت ہے تو بچے کا عقیقہ کرنا چاہیے. حدیث کے الفاظ اس بات کا بھی ذہن دے رہے ہیں کہ عقیقے کے بدل رہن رکھا ہوا ہوتا ہے. جب عقیقہ کیا جاتا ہے تو وہ اس گروی پن سے چھوٹ جاتا ہے، چاہے کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو. علماء اس تعلق سے کہتے ہیں کہ چاہے کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو جائے، عقیقہ نہیں کیا ہوا تو عقیقہ کرنا چاہیے. لڑکا ہے تو 2 بکرے، 2 بکریاں، 2 دمبے. لڑکی ہے تو 1 بکرا 1 بکری. اور عقیقہ صرف اور صرف چھوٹے جانور میں ہی ہوتا ہے، بڑے جانور میں عقیقہ نہیں ہوتا. قرآن مجید اور صحیح احادیث کے مطابق عقیقہ صرف اور صرف چھوٹے جانور ہوتا ہے، بڑے جانور میں نہیں ہوتا. ایک بھی صحیح حدیث اس بات کو ثابت کرنے کے لیے نہیں ہے. تو عقیقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں 7ویں دن عقیقہ کرو. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اس کا سر منڈایا جائے. اور ترمذی کی اگر حدیث میں آتا ہے کہ جب اس کا سر منڈایا جائے تو جو سر کے اوپر جو بال اس کے نکلے اس کے وزن کے برابر چاندی خیرات کی جائے. یہ بھی صحیح حدیث ہے. اور اسی طرح 7ویں دن نام رکھا جائے. 7ویں دن نام رکھنے سے مراد ہے کہ اگر کسی وجہ سے آپ پیدا ہوتے ہی نہیں بھی رکھ سکے تو یہ وسعت ہے کہ آخر کم سے کم 7ویں دن تو رکھو، یا پھر 7ویں دن کم سے کم اعلان کرو کہ اس کا نام یہ ہے.
पहले दिन तो आपने रख दिया, मालूम नहीं हुआ है तो जिन जिन को नहीं मालूम है 7वें दिन तो कम से कम मालूम कराओ कि इस बच्चे का नाम ये है। तो ये हदीस पिछली हदीसों से कोई तज़ाद नहीं रखती। ये वुसअत दी गई कि कम से कम 7वें दिन तो अकीका करो, नाम रखो, उसका सर मुंडाओ। इस हदीस में भी बहुत सारी बातें हमें समझ में आती है। ये हदीस पिछली हदीसों से कोई तज़ाद नहीं रखती। इन्नी सम्मैतुहा मरियम, अल्लाह मैंने इस बच्चे का नाम मरियम रखा। इस एक टुकड़े से हमने इतने सारे मसाइल जाने। आइए आखिरी मसला हम जान लेते हैं। वो इन्नी उईदुहा बिका व ज़ुर्रियतहा मिनश शैतानिर रजीम, अल्लाह इस बच्ची को और इसकी आने वाली औलाद को मैं तेरी पनाह में देती हूँ शैतान मरदूद से। गोया कि इमरान की बीवी मरियम अलैहिस्सलाम की माँ हन्ना बिन्त फाकूद वो अपनी बच्ची को और उसकी आने वाली औलाद को अल्लाह की पनाह में दे रही हैं। ये देखिए, मा युदब्बिरुल अम्र, सबसे बेहतरीन तदबीर करने वाला कौन? खैरुल माकिरीन, सबसे बेहतरीन प्लानर कौन? अल्लाह तबारक तआला। जब बच्ची पैदा नहीं हुई थी, उसी वक्त उसकी माँ की जुबानी अल्फाज निकलते, अल्लाह जो औलाद होगी तेरी राह में नजर कर दूंगी। अल्लाह तबारक तआला की प्लानिंग कब की है देखिए आप, कि मरियम पैदा होंगी जो माँ होंगी ईसा की अलैहिस्सलातु वस्सलाम, और मरियम अगर खाने अपना मस्जिद अक्सा की खिदमत के लिए अपने अगर वो वक्फ कर दी गई, तभी जाकर कोई मर्द उन्हें हाथ न लगाएगा। कितने दूर की प्लानिंग है। और जब कोई मर्द हाथ नहीं लगाएगा और उनके यहाँ अगर बेटा होगा तो जाहिर सी बात है लोग ताना भी कसेंगे। उस वक्त ईसा अलैहिस्सलाम माँ की गोद से बोलेंगे कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ। कितने दूर की प्लानिंग है। माँ को और उसके बच्चे की हिफाजत की प्लानिंग अल्लाह तआला की कितने दूर की। और बच्ची पैदा होते ही माँ का ये कहना है, अल्लाह इस बच्चे और इसकी औलाद को तेरी पनाह में देती हूँ। ये दुआ का निकलना भी तो क्या है, अल्लाह की प्लानिंग का, अल्लाह के मुदब्बिर होने की अलामत है। प्लानिंग का हिस्सा है। इस आयत के टुकड़े से मालूम हुआ कि मरियम अलैहिस्सलाम और उनके बेटे को उनकी माँ ने कहा कि अल्लाह इसको मैं तेरी पनाह में देती हूँ। आइए एक हदीस देख लेते, बड़ी प्यारी हदीस, आखिरी हदीस, सही बुखारी हदीस नंबर 4548, सही मुस्लिम हदीस नंबर 2366। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु इस हदीस के रावी, वो कहते हैं अन्नन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल मा मिन मौलूदिन यूलदु, कोई इंसान का बच्चा नहीं पैदा होता इल्ला वश्शैतानु यमुस्सुहु हीना यूलद, मगर ये कि शैतान उस बच्चे को छू लेता है। अब मस्स के क्या माने हैं? सिर्फ छूने के हैं क्या? शैतान छू ले तो क्या होगा? सूरह बकरा की एक और आयत है जिसके ताल्लुक से काफ़ी तफसील में हमारा दर्स हुआ है कि अल्लाह तआला कहता है वो यतखब्बतहु शैतान मिनल मस, जो लोग सूद खाने वाले हैं वो कल हशर के मैदान में इस तरह पागलपने के साथ उठेंगे जिस तरह किसी जिन ने उन्हें छू कर पागल कर दिया। जिन के शैतान के छूने से इंसान पागल है। तो शैतान का छूना कोई मामूली छूना नहीं है, ये बात आप याद रखें कि यमुस्सुहु हीना यूलद, जब भी कोई इंसान का बच्चा पैदा होता है तो शैतान उसको छूता है। उस छूने का नतीजा क्या होता है? फयस्तहिल्लु सारिक़म मिनल मस्सि शैतान इय्याहु, सिर्फ शैतान के छूने से वो बच्चा रोने लगता है। इसलिए जैसे ही इंसान का बच्चा पैदा होता है सबसे पहला जो काम करता है वो रोता है। क्या करता है? उसके लिए साइंटिफिक और दुनिया एतबार से बहुत सारे वजूहात होंगे। बच्चा पैदा होते ही सांस लेने मुश्किल रहती, जैसे ही सांस लेता है तो रोना शुरू करता है। दूसरे बोलते नहीं बोलते कि कितनी सुकून की जगह में था, अब कैसे जानवरों की दुनिया में आ गया बोल के परेशान होकर रोता। अब हर एक की फिलॉसफी और लॉजिक है। इस्लाम ये लॉजिक देता है कि शैतान उसको छूता है, उंगली करता है, उसको तकलीफ देता है, यहाँ तक कि चौका मारता है, ये तक अल्फाज आते हैं, मतलब गचोके लेता है, जिसकी वजह से बच्चा रोती है। आप सल्लम के अल्फाज हैं,
बुखारी मुस्लिम के अल्फाज है। आप सब इंसान का कोई बच्चा ऐसा पैदा नहीं होता जिसको शैतान कचो के न लेता हो, ठोका न देता हो, चौका न मारता हो, उसको तकलीफ न देता हो, जिसकी वजह से बच्चा रोता है। इल्ला मरियम वब्नहा, सिवाय हजरत मरियम के और उसकी औलाद के। दो लोग इस से मुस्तस्ना है। मरियम अलैहिस्सलाम जब पैदा हुई तो शैतान गचोका न ले सका, शैतान ठोका न दे सका, और उनके बच्चे के वक्त ईसा अलैहिस्सलाम के वक्त यही मामला हुआ कि शैतान उन्हें तकलीफ न दे सका। सुम्मा यक़ूल अबू हुरैरा, उसके बाद अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं वक़रअू इन शिअतुम, अगर तुमको इस हदीस को सचमुच समझना है तो इस आयत की तिलावत करो। व इन्नी उईदुहा बिका व ज़ुर्रियतहा मिनश शैतानिर रजीम। इमरान की बीवी यानी मरियम अलैहिस्सलाम की माँ कहते हैं अल्लाह मैं मेरे बच्ची को और इसकी औलाद को तेरी पनाह में देती हूँ। हज़रत अबू हुरैरा इसी आयत की तफसीर में इस हदीस को बयान करते हैं कि अगर तुमको जानना है कि शैतान किस तरह छूता है और किस तरह नहीं छूता, और मरियम अलैहिस्सलाम को उनके बच्चों को शैतान ने नहीं छुआ, इस बात की दलील कुरान की आयत भी है। ये चंद बातें थी सूरह आल इमरान के आयत नंबर 36 के ताल्लुक से। अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हमें दीन की सही समझ अता फरमाए। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।